بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 13 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 7 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک اس وبا سے انسانوں کی حفاظت فرمائے اور انسانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو ہے ظہر کے بعد کی مجلس میں ہم کچھ آداب معاشرت بیان کر رہے ہیں۔ کچھ روز سے تقریباً 1 عشرہ مکمل ہو گیا، اور اسلام کے جو 5 بنیادی شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، معاشرت بھی ان میں سے ایک شعبہ ہے۔ اور چونکہ اسلام میں سلامتی ہے اور ایمان میں امن ہے، مومن کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی پرامن رہتا ہے اسلام پر عمل کر کر، اسلام کے تقاضوں پر عمل کر کے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ پرامن رہے گا۔ نیز یہ خود ہی نہیں پرامن رہتا بلکہ اس کی ذات سے دوسرے لوگ بھی پرامن رہتے ہیں۔ یہ جو 5 شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، ان میں سے اگر ایک شعبے میں بھی کمی رہے گی، اسی اعتبار سے اس کا امن ہے وہ نقض امن کا شکار ہوگا، یہ خود بھی پریشان ہوگا اور اس کی وجہ سے دوسرے بھی پریشان ہوں گے۔ اس لیے آداب معاشرت کے عنوان پر 1 عشرے سے بات چل رہی ہے، اور اس میں ہے سفر کے آداب بھی آ گئے، پھر سفر کن کن ذرائع سے اختیار کیا جاتا ہے، اس میں کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے، کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، کیسے سفر جو ہے اختیار کیا جائے جس کی وجہ سے دل کی حضوری غائب نہ ہو، دل کا سکون اطمینان غائب نہ ہو، یہ سب باتیں آئی۔ تو چونکہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے اور یہ تربیت نشست ہے، اس میں کچھ باتیں تربیت کی جا رہی ہیں، تو دل میں آیا کہ کیوں نہ سفر حج کو بھی ذکر کر دیا جائے، اس لیے کہ نہ جانے کتنے اللہ کے بندے وہ ہیں جو سفر حج کے لیے اور عمرے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ یہ عبادت ایسی عجیب اور البیلی عبادت ہے، اگرچہ یہ فرض تو ہے مالداروں پر، لیکن یہ ایسی عبادت ہے اس کے لیے تڑپتا ہر کوئی غریب بھی ہے۔ یہاں تک دیکھا گیا کہ اگر کوئی فقیر سامنے سے آ رہا ہے اور دوسری طرف سے کوئی آدمی جا رہا ہے، تو اس نے سوچ لیا کہ یہ فقیر مجھ سے مانگے گا، دل میں سوچ لیتا ہے کہ یہ ہٹا کٹا فقیر بھیک مانگتا پھر رہا ہے، اس کو تو بالکل نہیں دینا۔ لیکن جب وہ قریب آتا ہے، صدا لگاتا ہے، دے دو اللہ کے نام پر، اللہ تمہیں حاجی بنائے، تو جب وہ یہ سنتا ہے کہ جواب میں دعا میں حج کی دعا مل رہی ہے، تو فوراً ارادہ بدل دیتا ہے اور جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ نہ کچھ نکال کے اس کو دے ہی دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس کے صلے میں دعا جو ہے حج کی مل رہی ہے۔ بہرحال تو اگرچہ یہ مالداروں پر فرض ہے، لیکن اس کے لیے تڑپتا ہر کوئی غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے۔ نیز سفر حج پر جانے والے یہ نہ سوچیں کہ مال و دولت کی بنیادوں پر ہم سفر کر لیتے ہیں، نہیں، مال و دولت کی بنیاد پر نہیں سفر ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج کا سفر آسان فرماتے ہیں۔ پھر اس جانے میں کئی مرتبہ کچھ خارجی چیز بھی شامل ہو جاتی ہے، مثلا کسی کی ماں کی دعا، کسی کے باپ کی دل خوش ہونے پر، خدمت پر، دل خوش ہونے پر انہوں نے جو دعا دی وہ دعا، اسی طرح کسی بہن کی خدمت کی تھی، بہن کے لیے سہارا بن گئے تھے، بیوہ بہن تھی اس کے لیے سہارا بن گئے، اس کی زندگی کا کچھ ترتیب بنا دی، اس نے ٹوٹے ہوئے دل سے دعائیں دے دیں، وہ دعائیں سبب بن گئیں حج پہ جانے کا۔ یا کسی فقیر کا لیا دیا کام آ گیا، اس کو کچھ دیا تھا
اس کا دل خوش ہو گیا تھا، اس نے دعا دے دی تھی، تو اللہ پاک سفر حج پہ بلا لیتے ہیں۔ اگر مال کی بنیادوں پر حج پر آدمی جایا کرتا تو دنیا کا کوئی بادشاہ مسلمان ایسا نہ ہوتا کہ جو حج پہ نہ جاتا۔ حالانکہ ہمارے اس ملک ہندوستان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے کئی سو سال اس ملک پر حکومت کی، مغل بادشاہوں نے ایک کو بھی حج کی توفیق نہ ملی۔ بہرحال سفر حج پر جب آدمی جانے والا ہوتا ہے تو اس کو کچھ تیاری کرنی ہوتی ہے، اس لیے کہ جب اپنے گھر سے وہ 8-10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، 20-40 دن کے لیے اپنے گھر سے دور جاتا ہے تو بہت ساری چیزوں کی اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو کیا چیزیں وہ لے کر جائے اور کیا لے کر نہ جائے، یہ ہے سفر حج کی تیاری۔ تو دو طرح کی تیاری حاجی کے لیے کرنی ہوتی ہے، ایک باطن کی تیاری اور دوسری ظاہر کی۔ سفر شروع کرنے سے پہلے دو تیاری کرے، ایک باطن کی تیاری اور ایک ظاہر کی۔ باطن کی تیاری یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے توبہ اور استغفار کرے۔ نیز کسی کا دل دکھا رکھا ہے، کسی کا معاملہ کسی کا لے کر چھپا رکھا ہے، چرا رکھا ہے، یا لے کر دینے کا نام نہیں لیتا، ارادہ بھی نہیں کرتا، تو یہ معاملات بالکل صاف کر لیں۔ اس لیے کہ بندوں کے دل اگر توڑ رکھے ہیں، دل دکھا رکھے ہیں، تو خالق کو کیا راضی کرے گا میدان عرفات میں جا کر۔ اس لیے یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ بڑا سخت معاملہ ہے، لہٰذا اپنے حقوق المعاملات بندوں کی جو معاملات ہیں ان کو بالکل صاف کر کے رکھیں، نیز توبہ اور استغفار کر کے رہے۔ یہ ہے باطن کی تیاری۔ ظاہر کی تیاری میں کچھ سامان آتا ہے کہ وہ کیا کیا سامان لے کر جائے اور کتنا لے کر جائے۔ تو کپڑوں سے شروع کرتے ہیں کہ جب آدمی اپنے گھر سے سفر پہ جاتا ہے تو اس کو 1-2 دن کے بعد کپڑے تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اب اتنے لمبے سفر میں، سفر حج میں، جو 20 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 40 دن کا بھی ہو سکتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ تو آج کل 40 دن کا ہی ہو رہا ہے، اس سے زیادہ تو اب نہیں ہو رہا، ورنہ اللہ کا شکر ہے کسی زمانے میں ہم نے 60 دن کے بھی حج کیے ہیں۔ بہرحال تو 5 جوڑی کپڑے انف ہیں، 5 جوڑی کپڑے اترتے رہیں گے، دھلتے رہیں گے، دھو کر آدمی پہنتا رہے گا، تو 5 جوڑی کپڑے کافی ہیں۔ یوں لے جانے کو 10 بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جتنا مسافر ہلکا پھلکا ہوگا، سامان کم ہوگا، ضرورت کا سامان ضرورت کے بقدر ہوگا، ہلکا پھلکا ہوگا، اتنا سفر کا مزہ اور لطف اٹھائے گا۔ اس لیے کہ سامان گھر میں جمع تو آپ نے بہت کر لیا، لیکن اٹھا کر چلنے کی ہمت اور طاقت بھی تو ہونی چاہیے۔ جگہ جگہ اس کو اٹھانا سنبھالنا نہیں۔ آج کل ہوائی جہازوں کے اندر لمیٹیشن لگی ہوئی ہے، یعنی آپ جو ہیں مثلا 20 کلو کا بیگ لے جا سکتے ہیں یا 40 کلو کا لے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے جا سکتے۔ تو جب یہیں سے اتنا سارا سامان لے کر جائیں گے تو وہاں سے کچھ تبرکات بھی لانے ہوتے ہیں، کھجور بھی ساتھ میں ہوتی ہے، زمزم بھی ہوتا ہے، اور بھی تسبیح مسلح ٹوپی وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ تو اب جب یہاں سے آپ اتنے لدے ہوئے جائیں گے تو وہاں سے پھر کیا لے کر آئیں گے؟ اس لیے 5 جوڑی کپڑے کافی ہیں۔ موسم کے اعتبار سے 5 جوڑی کپڑے رکھے۔ آج کل ہندوستان میں بھی گرمی ہے، اور یہاں کا جیسے موسم ہوتا ہے عرب کا بھی ویسے ہی موسم ہوتا ہے، وہاں بھی بہت گرمی ہے، اس لیے گرم کپڑے تو بالکل نہ لیں۔ البتہ احتیاطاً کوئی سویٹر وغیرہ کہ کئی مرتبہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ہلکا پھلکا کوئی سویٹر رکھ لے، وہ الگ چیز ہے، باقی پہننے کے کپڑے ہلکے پھلکے ہونے چاہیے۔ تو 5 جوڑی کپڑے مناسب ہیں۔ اب 5 جوڑی کپڑے میں ایک جوڑی کا پورا سیٹ لیں۔ کیا سیٹ کسے کہتے ہیں؟ مثلا ایک کرتا، ایک پاجامہ، ایک بنیان جو کرتے سے پہلے پہنتے ہیں، ایک نیکر یعنی وہ چڈی جو پاجامے سے پہلے کئی مرتبہ پہننے کی ضرورت پیش پہنتا ہے آدمی، تو بہت سے لوگوں کو اس کی عادت ہوتی ہے، بہت سے کو نہیں ہوتی ہے، اسی اعتبار سے اس کو بھی لے لے۔ نیز ٹوپی اور دستی رومال۔ تو کرتا، پاجامہ، بنیان، انڈرویئر، ٹوپی اور دستی رومال، یہ 6 چیزیں ہوئیں، یہ پورا ایک سیٹ بنتا ہے۔ ایک آدمی جب کپڑے پہنتا ہے تو یہ چیزیں، سر پہ ٹوپی بھی ہوتی ہے، جیب میں دستی رومال بھی رکھتا ہے، کبھی چھینک نہ پڑ جائے، کبھی تھوک نہ پڑ جائے تو منہ صاف کرنے کے لیے دستی رومال لگتا ہے۔ تو یہ بھی ایک لباس کا گویا جز ہے۔ یہ ایک جوڑی کپڑے ہوئے، اس طرح کے 5 جوڑی کپڑے کا پورا سیٹ رکھنا ہے۔ کیسے رکھنا ہے وہ بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ، پہلے اور کیا کیا چیز لینی وہ بھی دیکھ۔ اب جب آدمی غسل خانے میں نہانے کے لیے جائے گا تو تولیے کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی کپڑے کے قبیل سے ہے، تو تولیہ بھی ساتھ لے لیں۔ تولیہ کیسا ہونا چاہیے؟ تولیہ کئی طرح کے آتے ہیں تاول جو بازار میں ملتے ہیں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں جیسے دمبے کی کھال ہو، بہت موٹے،
یہ اپنے گھر میں یوز کے لیے تو بہتر ہے، لیکن سفر کے لیے اتنا موٹا تولیہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ایک تو وہ پورا سوٹ کیس آپ کا گھیر لے گا، دوسرا یہ کہ جب وہ بھیگ جائے گا اور اس کو جب دھونا پڑے گا تو اس کو سکھانا کا بھی مرحلہ ہوتا ہے۔ اس لیے پتلا تولیہ ہو جو ڈورے کا بنا ہوا ہوتا ہے اور ہلکا پھلکا ہوتا ہے، لیکن وہ ون ٹائم یوز ہوتا ہے، ایک مرتبہ استعمال کر لیا آپ نے، اب تھوڑی دیر کے بعد فوراً استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پانی میں وہ تر ہو چکا، آپ کا جسم تو خشک ہو چکا لیکن وہ آپ کا جسم کا پانی پی کر وہ تر ہو چکا ہے، لہذا اس کو سکھانے ڈال دیں، وہ سوکھتا بھی بہت جلدی ہے اور وزن بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو تولیہ، اسی طرح کپڑے دھونے کا صابن، مکہ اور مدینہ منورہ قیام کے لیے 2 صابن کی بٹی کافی ہے، ایک مکہ مکرمہ کے قیام میں کام آ جائے گی اور ایک مدینہ منورہ کے قیام میں کام آ جائے گی۔ اسی طرح جب یہ کپڑے آپ نے لیے ہیں تو ان کو کئی مرتبہ دھونا بھی پڑتا ہے، اگرچہ لانڈری بھی ہوتی ہے لیکن بہت سے لوگ زیادہ خرچ نہ ہو اس لیے وہ خود ہی دھو لیتے ہیں، تو دھونے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سرف کی جو پاؤچ آتے ہیں چھوٹے چھوٹے 2 روپے کے یا 1 روپے کا، وہ 2-3 درجن کا پورا فتا لے لیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر یہ پاؤچ کا پورا فتا لے لیں تو ایک پاؤچ اس میں سے پھاڑا، ایک پڑیا اور باکٹ میں ڈالا اور 2 جوڑی 3 جوڑی کپڑے اس میں پانی ڈال کے اس کو ہلا لیا اور اس میں بھگو دیے، 10-15 منٹ آپ نے بھیگے رکھے، اس کے بعد اندر ہی اندر آپ اس کے کف ہیں، آستینے ہیں اور اسی طرح سے گلے کی پٹی ہے، پاجامے کے پائچے ہیں، جہاں میل کی جگہ ہوتی ہے، گھٹنے کی جگہ ہے، وہ بالٹی ہی کے اندر آپ ان میں سے ایک کو اچھی طرح سے مچل دیں تو میل صاف ہو جائے گا۔ ویسے بھی وہ پاک سرزمین ہے، وہاں میل کچیل ہوتا نہیں ہے، وہاں بہت کم کپڑے میلے ہوتے ہیں، وہاں جو ہے حرم پاک میں آدمی کو کام بھی کیا کرنا ہوتا ہے، حرم میں ہر وقت صفائی ہوتی ہے، جگمگ رہتا ہے، کمروں کے اندر ہر وقت صفائی رہتی ہے، آدمی کو یا تو کمرے میں یا اپنے حرم میں رہنا ہوتا ہے، تو صفائی ستھرائی بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ نیز پتلی سی چند میٹر پلاسٹک کی رسی بھی لے لیں، یہ رسی کئی میٹر ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کے کئی فائدے ہیں۔ آپ روم کے اندر یا آنگن میں کسی جگہ اس کو اگر باندھ دیں تو کپڑے سکھانے کے کام آئے گی، واپسی کے اندر آپ کو سامان لپیٹنے کے کام آئے گی۔ نیز ٹوتھ برش، مسواک، حجامت کا سامان، یہ ایک چھوٹا سا بٹوا، چھوٹا سا ایک پاؤچ لیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس طرح کا پاؤچ لیں جیسے یہ بچے اسکول کے اندر اسٹیشنری کی چیزیں اس میں رکھتے ہیں نا، پنسل ہوتی ہے، پینسل ہوتی ہے، ربر ہوتی ہے، شارپنر ہوتا ہے، قلم ہوتا ہے، تو وہ جیسے ایک پاؤچ میں رکھتے ہیں، اس طرح کے پاؤچ مارکیٹ میں ملتے ہیں، لیکن پاؤچ ایسا ہو کہ جو ٹرانسپیرنٹ ہو، آر پار جس میں نظر آتا ہو، اگر ایسا مل جائے تو بہت اچھا، آسانی سے ملتا ہے، تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ کون سی چیز کس کروٹ میں رکھی ہے وہ آپ کو باہر سے نظر آ جائے گا۔ اور کئی مرتبہ اس میں بیچ میں جو ہے وہ دیوار بھی ہوتی ہے، یعنی 2 حصوں میں ہوتا ہے، 2 اس کی جیبیں ہوتی ہیں، تو بڑی سہولت والا ہوتا ہے، تو اس کو ہم حجامت کٹ کہتے ہیں۔ تو اس میں ٹوتھ برش ہو، مسواک ہو، حجامت کا سامان ہو، ریزر مشین جو ہے وہ یوز اینڈ تھرو والی وہ استعمال کریں، اس لیے کہ ایک مرتبہ آپ نے لے لی تو 4-5 مرتبہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ زیادہ مرتبہ، اور اس کے بعد پھینکنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو پرانے زمانے کے بلیڈ والے آتے تھے پھاوڑے ٹائپ، وہ نہ لے کے جائیں، وہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ نیز ایک پاؤچ اور بنائیں۔ اچھا، حجامت کٹ میں اور کیا کیا رکھیں گے؟ اس میں ایک ناخن تراش رکھیں، نیل کٹر، ایک چھوٹی سی کینچی رکھیں، چھوٹی سی کینچی، اس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی تیل کی شیشی، کئی مرتبہ سر میں تیل ڈالنے کی ضرورت پیش آتی ہے، آدمی کا خشک سر جو ہے وہ عجیب سا لگتا ہے، تو چھوٹی سی تیل کی شیشی بھی رکھے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک خوشبو کی چھوٹی سی شیشی بھی رکھے، خوشبو ایسی ہو جو سب کو بھلی معلوم ہو، جیسے گلاب ہے، چمیلی ہے، نیچرل ٹائپ جو خوشبو آتی ہے۔ بہت سی انگلش خوشبو لے جاتے ہیں، وہ خوشبو کے بجائے بدبو ہوتی ہے، سب لوگوں کو بجائے خوشی ہونے کے اس کو سونگھنے کے بعد تکلیف ہوتی ہے، ناک گھون چڑھاتے ہیں، تو یہ چیز حجامت پاؤچ کے اندر رکھ لیں۔ ایک پاؤچ اور بنائیں اور اس کے اندر آپ ایک قلم رکھیں۔ قلم جو ہے ایک تو بال پین، دوسرا ایک مارکر پین آتا ہے۔ مارکر پین 2 طرح کے آتے ہیں، ایک تو باریک اور ایک موٹا۔ باریک جو ہے جس سے سی ڈی وغیرہ پہ لکھتے تھے، ایسا باریک پوائنٹ والا، اور ایک موٹا جس کے ذریعے سے بیگ کے اوپر، کارٹون کے اوپر آپ ایڈریس رکھ سکتے ہیں۔ مارکر پین اس کو کہتے ہیں جس کا لکھا ہوا انمٹ ہوتا ہے، پرماننٹ ہوتا ہے، مٹتا نہیں ہے، لہذا
اپنے اپنے سامانوں پر نشانی کے لیے اور اپنی علامت اور فون نمبر اور اپنا پتہ لکھنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو اپنا ایک مارکر پین میں ایک دوسرا باریک پوائنٹڈ پین، تیسرا بال پین، یہ 3 قلم ہو گئے. چوتھا، اس پاؤچ کے اندر آپ ایک سیلو ٹیپ رکھیں. سیلو ٹیپ سامان وغیرہ پیکنگ کرنے میں کام لاتی ہے. تو ایک تو ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے پلاسٹک کی، اس کو اگر آپ بیگ پر چپکائیں گے تو اول تو بہت دیر تک کی چپکتی نہیں، اتر جاتی ہے. دوسرا، اس کے اوپر پھر مارکر پین سے آپ لکھ نہیں سکتے، وہ مٹ جاتا ہے. اس لیے ایک تو سیلو ٹیپ لے لیں، اور دوسرا ایک پیپر ٹیپ آتی ہے، پیپر کی کاغذ کی بنی ہوتی ہے. اس میں ایک طرف گلو لگا ہوتا ہے، وہ آسانی کے ساتھ بیگ پر کارٹون پہ چپک جاتا ہے، اور دوسرا اوپر کی سرفیس کاغذ کی ہونے کی وجہ سے اس پر لکھنا آسان ہوتا ہے. اب اس کے گول بنڈل ہوتے ہیں، تو اس کو آپ دونوں ہاتھوں کے درمیان میں دبا کے وہ اس کو چپٹ کر دیں، اس لیے کہ وہ جب گول بنڈل ہوگا تو پھر پاؤچ میں آئے گا نہیں. جب آپ اس کو دبا دیں گے تو فلیٹ ہو جائے گا. اس کی کارکردگی فلیٹ کرنے سے کچھ کی کام کرنے کی صلاحیت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، البتہ اس کا سائز ریڈیوس ہو جائے گا. آپ اس کو پاؤچ میں آسانی سے رکھ سکتے ہیں. نیز وہ جو قینچی ہے، قینچی بھی آپ چونکہ وہ نوکیلی ہوتی ہے، انیدار ہوتی ہے، اس کے اوپر موٹا سا کاغذ لپیٹ کر اس کے اوپر پھر سیلو ٹیپ لگا دیں تو وہ اس کا ایک کون بن جائے گا، اس کا ایک کور بن جائے گا. اس لیے کہ نوکیلی قینچی ہے تو وہ پاؤچ کو بھی پھاڑ سکتی ہے اور بیگ کو بھی پھاڑ سکتی ہے. اس لیے اس کو آپ موٹے سے کاغذ سے، کسی گتے پٹھے سے آپ اس کے اوپر ایک کور بنا دیں سیلو ٹیپ چپکا کر. نیز ایک چھوٹی سی ڈائری بھی اپنے ساتھ ضرور رکھیں. فون کے اوپر بالکل بھروسہ نہ کریں. کئی مرتبہ فون کے اوپر اتنا بھروسہ ہم لوگ کر لیے ہیں کہ بس مت پوچھو. جیسا بھروسہ ہمیں اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے تھا ویسا بھروسہ ہم نے فون پہ کر لیا ہے. نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آدمی قلم اور کاغذ کی دوستی ہمیشہ ساتھ رکھے. اللہ پاک نے قلم کی تو قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون. تو اس قلم کے ساتھ دوستی ہمیشہ رکھے. لوگوں نے قلم رکھنے جیب میں چھوڑ دیے ہیں اور بھیک مانگتے پھرتے ہیں. کئی مرتبہ ضرورت پیش آتی ہے کچھ لکھنے کی. دیکھو، قلم اور ڈائری جب جیب میں رہے گی تو آپ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ اہم نمبر ڈائری میں لکھ کے رکھیں. اپنے وطن کا نمبر، اپنا وہاں کا کرنٹ نمبر جو زبان پہ فوراً یاد نہیں ہوتا تو آپ ڈائری میں لکھ کے رکھیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر فون گم ہو گیا، فون جو ہے کہیں بھول گئے یا فون کی بیٹری اتر گئی، تو اب آپ کی اگر ڈائری میں کچھ نمبر لکھے ہوئے ہیں روم پارٹنروں کے، کمرے کے ساتھیوں کے، اہل وطن کے، گروپ لیڈر کے، تو آپ کسی کی بھی فون سے ریلیف لے کر، کسی بھی فون سے لفٹ لے کر، مدد لے کر آپ جو ہے وہ فون ڈائل کر سکتے ہیں. لہٰذا قلم اور ڈائری ضرور ساتھ رکھیں. فون کی بات آئی تو فون ضرور ساتھ لے کر جائیں. فون آج کی اس دور کے اندر ایک نعمت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، لیکن افسوس کہ اس کو ہم نے اپنے لیے زحمت بنا لیا ہے. اب یہ فون کیسا ہونا چاہیے؟ بہت مہنگا فون نہ لے جائیں، سونے سے کم نہ ہو اور کھو جائے تو غم نہ ہو، ایسا ہونا چاہیے. کئی مرتبہ 50,000 1 لاکھ روپے کا فون لے کر جاتے ہیں اور وہ مینا عرفات میں گم ہو جاتا ہے، یا شیطان کو کنکری مارتے وقت اس وقت جو ہے وہ سے چھوٹ گیا، ٹوٹ گیا. اب حج کا سفر آدمی کا مقدر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں جان بسی ہوتی ہے فون میں. اب حج کا مزہ نہیں آ رہا، کعبہ طرف دیکھ رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ دل اٹکا ہوا ہے فون میں، اس کے نقصان پر. تو کیا ضرورت ہے ایسی بلا ساتھ لے جانے کی؟ تو ہلکا پھلکا فون لے کر جائے. البتہ نیا فون لے کر وہاں جا کر اس کی بگننگ نہ کرے، بلکہ وطن میں 8-10 دن اس کو استعمال کر لے، تاکہ خوب اچھی طرح اس کی عادت پڑ جائے اس کو استعمال کرنے کی، اس کے فنکشن پتہ چل جائیں. کئی مرتبہ جاتے ہوئے ابا کو بچہ ایک جو ہے باکس دیتا ہے کہ ابو اس کو مکہ مکرمہ میں جا کے کھولنا. ارے اللہ کے بندے، اس کی کوئی فضیلت ہے کہ اس باکس کو جا کے مکہ مکرمہ میں جا کے ان باکس کریں، وہاں جا کے کچرا کریں اور وہاں جا کے فنکشن بڈھے کی سمجھ میں آئے تو کیا ہوگا؟ بجائے دعا ملنے کی تجھے بددعائیں ملیں گی کہ نالائق نے ایسی چیز دی ہے، ایسی مصیبت دی ہے کہ جس کا فائدہ بھی میں نہیں اٹھا پا رہا. اس لیے فون ایسا لے کر جائیں جس کے فنکشن بھی آپ جانتے ہوں، آن آف کرنا بھی آپ جانتے ہوں، اور خوب اچھی طرح سے واقف ہوں، ہلکا پھلکا ہو اور مالی اعتبار سے سستا ہو، تاکہ ٹوٹ جائے، گم ہو جائے تو غم نہ ہو. اس کا چارجر بھی ساتھ لے کر جائیں، اور چارجر وہ لے کر جائیں جس کو آپ نے استعمال کر رکھا ہے. کئی مرتبہ تجربہ یہ ہوا ہے کہ ہم نئی چیز لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ فیل ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ میں چارجر کے ساتھ میں ایک کیبل لے کر گیا، ملٹی یوز کیبل، جو مختلف اس فون میں لگتا ہے. مجھے بڑی خوشی تھی کہ بہت سے ساتھیوں کے پاس الگ الگ ٹائپ کے فون ہوتے ہیں تو سب کے کام لگے گا، لیکن وہاں جا کے وہ چلا ہی نہیں. اتنا افسوس ہوا کہ پوچھو مت.
تو جو بھی چیز لے کر جائیں اس قسم کی لے کر جائیں جس کا آپ کو تجربہ بھی ہو اور استعمال میں بھی آ چکی ہو، تاکہ وہاں جا کر افسوس نہ کرنا پڑے۔ تو سیل فون بھی لے لیں، چارجر بھی ساتھ لے لیں، نیز پاور بینک بھی ساتھ لیں۔ پاور بینک جو ہے جس میں آپ کرنٹ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور جب چاہے آپ جس جگہ آپ کو لائٹ کا ساکٹ نہ ملے تو آپ پاور بینک کے ذریعے سے اپنے فون کے اندر اس چارج کو منتقل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی سہولت کی چیز ہے۔ ہلکا پھلکا بستر بھی ساتھ لیں۔ ہلکا پھلکا بستر یعنی بچھانے کی ایک بیڈ شیٹ اور ایک اوڑھنے کی اور ہلکا ایک ہوا کا تکیہ، ہو گیا ہلکا پھلکا بستر۔ سر کے نیچے جو تکیہ لگاتے ہیں، کئی مرتبہ لوگ پلاسٹک کے تکیے کو کہتے ہیں کہ جی یہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا، اصل میں کمفرٹیبل اس لیے نہیں ہوتا، جب فل ہوا اس کے اندر بھر دیتے ہیں تو سر کے نیچے جب اس کو لگاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ یہ پتھر سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے آپ اس کے اندر ہوا پوری نہ بھریں، بلکہ تھوڑی کم رہنے دیں، گنجائش رہنے دیں اس میں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب سر کے نیچے آپ لگائیں گے تو وہ جدھر کو بھی سر گھمائیں گے تو وہ دبے گا، تو آپ کو ایسا فیل ہوگا، محسوس ہوگا کہ آپ گویا روئی کا تکیہ سر کے نیچے لگائے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو آپ نئی نئی چیزیں لے کر جا رہے ہیں، مثلا بنیان ہے، پاجامہ ہے، کرتا ہے، ٹوپی ہے، انڈر ویئر ہے، یہ سب چیزیں نئی ہوتی ہیں، اور مثال کے طور پر آپ اپنے شہر سے جا رہے ہیں تو شہر کے 10-12 آدمی آپ کے ساتھ اور بھی ہیں، تو سب لوگوں نے جن دکانوں سے خریدا آپ نے بھی یقیناً وہیں سے خریدا ہوگا، آپ نے کہیں جرمن جاپان سے تو الگ سے منگایا نہیں، یہ سب استعمال کی چیزیں تو تقریباً ایک ملتی جلتی کمپنی کی چیزیں ہوتی ہیں اور ایک جیسی رنگ کی ہوتی ہیں، سفید سفید۔ تو کئی مرتبہ جب سکھانے کے لیے ڈالتے ہیں تو ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، اس سے ایک دوسرے کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور بغیر اجازت کے دوسرے مومن کی چیز کا استعمال کرنا اس کا گناہ بھی ذمہ آتا ہے۔ تو جو مارکر پین آپ کے ساتھ میں رکھوائی ہے، پوائنٹڈ باریک والی، آپ اس کے ذریعے سے ہر کپڑے پر اپنا چھوٹا سا نام اشارہ لکھ دیں۔ اسی طرح جتنے بھی استعمال کی چیزیں ہیں، مثلا آپ کا حجامت کٹ ہے اس کے اوپر لکھ دیں، اس طرح آپ کا چارجر ہے، اب نوکیا کمپنی کا فون ہے، سب لوگ نوکیا کمپنی کا لے کے گئے ہیں، اور سب کے کالے یا جو ہے وائٹ رنگ کے چارجر ہیں۔ اب کوئی بھی اتار کے استعمال کر لیتا ہے، تو آپ اپنا چارجر خود استعمال کریں، اپنا ہی استعمال کریں، دوسرے کا نہ کریں، بغیر اجازت کے کیوں استعمال کریں آپ دوسرے کا؟ لہٰذا اپنے چارجر پر اپنا نام لکھ دیں، فون نمبر لکھ دیں، اپنے فون کے پیچھے اپنا نام لکھ دیں، فون نمبر لکھ دیں۔ تو وہ مارکر پین جو چھوٹا آپ کے پاس رکھوایا ہے، وہ اپنی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب پر اپنا اشارہ کر دیں۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ صابن جو لے کر جائیں گے آپ نہانے کے لیے، تو نہانے کے صابن کو آپ ایک صابن دانی کے اندر رکھیں، وہ صابن دانی چھوٹی سی ہو اور اس کے نچلے والے حصے میں جالی ہونی چاہیے، تاکہ صابن استعمال کرنے کے بعد جب آپ جالی پہ اس جالی دار صابن دانی میں رکھ دیں اور ڈھکن لگا دیں تو صابن ڈرائی ہو جائے، سوکھ جائے۔ کئی مرتبہ نیچے جالی نہیں ہوتی تو صابن بھی گیلا ہوتا ہے، کئی مرتبہ اس میں کچھ قطرات بھی پانی کے گر جاتے ہیں تو صابن ڈیزول ہو جاتا ہے، گھل جاتا ہے۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ تو بس اتنا سامان یہ انف ہو جاتا ہے۔ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ الگ سے انشاءاللہ بات کریں گے، وہ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس سامان کو جو ہے پیک کرنا ہے، اس سامان کو پیک کرنا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو 5 جوڑی کپڑے آپ نے لیے ہیں ان کو کیسے رکھیں۔ آپ 5 تھیلی لیں پلاسٹک کی، بڑے سائز کی۔ اندازہ کر لیں کہ کپڑے کی تہہ کرنے کے بعد، جیسے آئرن کرتا ہے، دھوبی آئرن کرتا ہے، لانڈری والا کرتا ہے، اس کے بعد کپڑے جو ہے آئرن کرنے کے بعد تہہ شدہ جو رکھے رہتے ہیں، اتنی سائز کی آپ 5 پنی کی تھیلی لیں، اور ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے جس میں نظر آئے۔ پھر 5 جوڑی کپڑوں میں آپ نے ایک ایک سیٹ پورا، یعنی کرتا، پاجامہ، بنیان، انڈر ویئر، ٹوپی اور دستی رومال، یہ آپ ایک تھیلی کے اندر سرکا دیں اور ترتیب سے سوٹ کیس کے اندر جما دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو ضرورت پیش آئے گی تو آپ ایک تھیلی اٹھائیں گے تو پورا سیٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہاں، کپڑوں کے ساتھ ایک بات اور یاد رکھیں کہ لنگی ضرور ساتھ لیں، اس لیے کہ لنگی جو ہے یہ باتھ روم کا درجہ رکھتی ہے۔ آدمی اپنے روم کے اندر بھی سب لوگوں کے سامنے بھی کپڑے تبدیل کر سکتا ہے۔ لنگی پہنی تو نیچے آدمی نے پاجامہ نکال دیا، دوسرا پہن لیا، اوپر سے کرتا پہن لیا، تو یہ بہت فائدے کی چیز ہے، لہذا لنگی ضرور ساتھ رکھیں۔ جی، تو
یہ 5 جوڑی کپڑے پورا سیٹ آپ اس میں رکھیں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ اور بیگ جو ہے آپ خود تیار کریں، خود لگائیں، اس لیے کہ کئی مرتبہ گھر کے بچے لگا دیتے ہیں، اہلیہ لگا دیتی ہیں، اور خود جناب والا باہر بیٹھے رہتے ہیں، لوگوں کی ملاقاتیں وصول کرتے ہیں، مبارکباد وصول کرتے ہیں، اور حج میں جانے کی گفٹ وصول کرتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ بیگ کس طرح سے لگایا جا رہا ہے. اب استعمال تو اس بندے کو خود کرنا ہے. اب جب وہاں کھولے گا، مثال کے طور پہ اس کو کپڑے کی ضرورت ہے. اب اگر سیٹ بنا کے نہیں رکھا پولیتھین کے اندر، تو اب پاجامہ ایک کونے میں ہے، کرتا دوسرے کونے میں ہے، ٹوپی سب سے نیچے دبی ہوئی ہے، انڈر ویئر سب سے اوپر رکھی ہوئی ہے. اب وہ حج کی حالت میں ہے، حرم میں ہے، بیگ کھول رہا ہے اور سارا سامان تتر بتر ہو رہا ہے، اور اندر ہی اندر غصہ بھی آ رہا ہے بیوی پر، بچوں پر. تو یہ بری بات ہے. اس لیے جو آدمی سفر پہ جانے والا ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا سامان سفر خود تیار کرے. اب اس کو پیک کرے تاکہ استعمال کرتے وقت اس کو خیال رہے میں نے کون سی چیز کہاں رکھی تھی. بس آج کی مجلس میں اتنا ہی. باقی اس سامان کو کس طرح سے پیک کرنا ہے اور احرام جو ہے کن چیزوں کا نام ہوتا ہے اور اس کے کپڑے کس طرح کے ہوتے ہیں، اس کو انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توکلت هو رب العرش العظیم. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. میرے پیارے اللہ، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا. میرے پیارے اللہ جو آنے والی زندگی اس کو گزری زندگی سے بہتر بنا دیجئے، اور آنے والا ایام کو گزرے ایام کا کفارہ بنا دیجئے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.